السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اور آج ہم حکیم اختر صدیقی کے ساتھ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آج ہم موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس حوالے سے مہنگائی کس سطح پہ پہنچی ہے، عمران خان صاحب کے اگلی حکومت میں آنے کے کیا چانسز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ملک کی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی جو صورتحال چل رہی ہے، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے اور یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا اور اس کو خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ قدرت جی قدرت جو ہے وہ میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ ہے اختر صدیقی صاحب، گھیر گھار کے وہ 11 جماعتوں کو اقتدار میں لے کے آئی ہے، جو کام عمران خان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھنے کی وجہ سے جو عوام کی حالت ہے، 100 روپے آپ نے صرف 1-2 ماہ کے اندر بڑھا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے قدرت جو ہے وہ عمران خان کے اس ٹائم، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کا وقت کھیل رہا ہوتا ہے، اور یقیناً عمران خان کا وقت کھیل رہا ہے کہ دیکھیں وہ جسے کہتے تھے سپیڈ پاکستان ہے، وہ سپیڈ اتنی بڑی کہ 2000 میں لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کرا لائی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی ہمارے بھی ذرائع ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو نون لیگ کے بہت سارے ایم این ایز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کمال ہو گیا، ہم اتنی آسانی سے جیتنے والے تھے اور ہم نے یہ ویسے جو بات تو صحیح ہے حکیم صاحب کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت موجود تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور 3-4 روپے بھی وہ پیٹرول بڑھتا تھا تو جو سوشل میڈیا مخالفین کا ہے وہ بھی چیخ پڑتا تھا اور پھر موجودہ جو دوسرا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی جو ہے ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیتا تھا اور لگ یہی رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے کیسے، ان کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ایک بات صدیقی صاحب آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ایک منجے ہوئے سیاستدان کے جو ہے نا طور پر نمودار ہوئے ہیں، اسپیشلی ان کی حکومت چینج ہونے کے بعد۔ اس سے پہلے شاید وہ کچھ بیٹ شاٹ کھیل رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو پتے کھیلے ہیں، ایک ایک پتا ان کا اتنا قیمتی ہے کہ اب آپ عوام میں جائیں تو عوام کہتی ہے، دیکھیں جلسے نواز شریف کے سے آ رہے ہوتے لوگ اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کا بیٹا بھی کہہ دیتا ہے، وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم عمران خان بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں جب حکومت جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی پالیسیز کیا تھیں اور اس کے بینیفٹ عوام کو کیا ہو رہے تھے، اور یقیناً یہ بات بھی کہیں نہ کہیں لازمی ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ رب کی ذات جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ سپیڈ ٹرین جا کہاں رہی ہے۔ صحیح بات ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور میں تو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ٹرینڈ چل رہے ہیں اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عوام جو ہے اب اچھے برے کی تمیز اچھی طرح سے پہچان چکی ہے اور عمران خان کو جس طریقے سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اب مزے کی بات یہ ہے وہ 13 رکنی جو اتحاد اس وقت حکومت میں ہے، اب وہ جو کہا کرتا تھا کہ عمران خان نے کیا کیا، پچھلی حکومتوں کو ہمیشہ ایک رگڑنے کا جو ایک ہمارا ایک یہاں پہ شیوا ہے اپنی کارکردگی تو کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ 13 رکنی جو حکومتی اتحاد ہے وہ مسلسل عمران خان کو جو 13 ہے رکنی اتحاد کے ہوتی صاحب جو ہے نا وہ ادھر جو آپ کے خیبر پختونخوا میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے گورنرشپ لینی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ جوتے پڑنے والے ہیں، گلے میں جوتوں کے ہار پہنائے جانے والے۔ آپ یقین کر لیں کہ جب الیکشن ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ زرداری اوپر منہ کر کے شہباز شریف کو گالیں دے رہے ہو کہ دیکھیں ایک حامد میر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں زرداری صاحب نے تو برملا کہا کہ میں نے وزیر اعظم بنایا ہے شہباز شریف کو، اور نواز شریف وہاں لندن میں بیٹھ کے بیچارہ ضرور پیٹ رہا ہوگا کہ یار ہم اب ہماری اوقات یہ رہ گئی ہے کہ زرداری کہہ رہا ہے میں نے وزیر اعظم بنوایا ہے۔ اور کمال ہو گیا نا یہ۔ اور اسی بات پہ میں ابھی اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ صاحب کے کہتے تھے کہ بھئی بڑی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، اب آئی ایم ایف بھی جو ہے عمران خان صاحب کی پالیسیوں کا معترف ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اگر کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل سکا جو سعودیہ سے نہیں ملا، یو اے ای سے نہیں ملا اور چین سے بھی جو ہے انکار ہوا اور پھر سننے میں یہاں تک آیا کہ روس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے آؤ
जो मर्जी ले जाओ। इमरान खान की बात से आपको एक तो इत्तेफाक करना पड़ेगा सिद्दीकी साहब। देखें, वो कहते हैं कि जी मैं चूँकि गोरों में बहुत ज़्यादा रहा हूँ तो गोरों की नफ्सियात को मैं जानता हूँ, या जो अमेरिकन हैं उनकी नफ्सियात को जानता हूँ। यकीनन ये बात है कि जब आप पाँव पड़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल पीठ पीछे जूते पड़ेंगे, और जब आप किसी के सामने खड़े हो जाएंगे, ये कौम का अलमिया है, हमारी कौम का अलमिया सबसे बड़ा क्या रहा है कि 70 साल में चाहे कोई भी हुक्मरान था वो अमेरिका के सामने लेट गया। चलो इस हद तक हम इमरान खान को ज़रूर मान लेते हैं, इस हद तक हम ज़रूर इमरान खान को जो है, देखिए हम सियासी लोग नहीं होते, जो सहाफ़ी होता है वो सियासी नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। हालांकि इमरान खान जो न्यूट्रल की तशरीह करते हैं, या पीछे गुल हमीद का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसने कहा न्यूट्रल कौन, उसने कहा न्यूट्रल तो कूफे वाले हो गए थे। लेकिन चलो हम इस हद तक बात, जो सहाफ़ी हैं हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हालांकि रहते नहीं है। देखें सिद्दीकी साहब, एक बात तो आप यकीन साहब माने कि मौजूदा हुकूमत बहरहाल अपने तौर पे कोशिश कर रही है रिलीफ देने की। मैं देख रहा था यूटिलिटी स्टोर पे कोशिश कर रही हैं कि चीज़ों की कीमतों को इस्तेकाम दिया जाए, मगर ये सूरत हाल किस वक्त तक बरकरार रह सकती ये है? ख्वाब, ये गलत बात है। कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, कोई यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइनें लगी हुई हैं, बेचारे सारा दिन खड़े होके। ठीक है ना, यही देखिए, मांगने वाले का फर्क देख लें। मांगने वाले का फर्क क्या होता है कि वो खुद भी मांगने वाला होता है, पूरी कौम को भी मांगने पे लगा देता है। यूटिलिटी स्टोर पे लोग हाथ बांध के खड़े हैं, दोपहर में खड़े हैं, शाम में खड़े हैं, हकीम साहब आप ऐसे नहीं कर सकते। उनके 2000 जो हैं इस वक्त आपको पता है कितने कौम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहे हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे उस 2000 के किस तरह के अखराजात और उनके इस्तेमाल का जो एक ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सामने मैं आ आपको रही हैं। दिलचस्प बात बताऊँ, 2000 के लिए मैंने खुद भी अप्लाई करने की कोशिश की है कि यार 2000 के जब इतने फवायद है तो मैं एक छोटा सा सहाफ़ी भी इन फवायद से जो है ना फ़ायदा उठा लूँ। हो सकता है बैरिया टाउन के मलिक रियाज को 2000 में से कुछ हिस्सा दे के मैं कोई नहीं, हम अपना नया अखबार भी तो शुरू कर सकते हैं। 2000 बड़ी रकम है। 2000 की चैनल भी बंदा शुरू कर सकते हैं, कम से कम जियो का मुकाबला करने के लिए भी तो कोई चैनल होना चाहिए। 2000 के लिए जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जरा मैं उनसे सवाल ज़रूर करूँगा, हामिद मीर साहब से, और वो जो साफ़ी साहब हैं जो बड़े तुम तराक से बोलते थे महंगाई के हवाले से, उनसे ज़रूर पूछूंगा, और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी ज़रूर पूछूंगा। मौलाना साहब 2000 में छोटा कुक्कड़ देसी आ जाता है वैसे? कुक्कड़ देसी का तो मुझे नहीं पता, वो छोटा सा टरड़ा कुक्कड़ जो है वो हमारे एक जानने वाले जो है ना वो उसको बड़ा करने में और खाना उसको चीज़ें मकसद उसकी परवरिश में लगे हुए थे। तो किसी ने कहा कि यार ये मुझे दे दें, 10,000 में दे दें। उसने कहा 10,000 में तो मैं आपको इसका एक पर भी ना दूं। तो ये एक बात बताऊँ, मैं जो सीरियस, अब एक सीरियस नोट आपको बताता चलूँ, सफ़े मातम है अमेरिका में, सफ़े मातम है पाकिस्तान में, और सफ़े मातम है इंडिया में। उन कुव्वतों के पास सफ़े मातम है। आपको बता दूं कि जिन कुव्वतों ने इमरान खान को उतारने में अहम किरदार अदा किया था। और खैर ज़ाहिर सी बात है, अब आवाम जिस तरीके से चीज़ों को समझ चुकी है, और जिस तरीके से उन्हें समझ आई है कि अगर हमने इज़्ज़त से जीना है, और अगर हमने इस मुल्क में ज़िंदा रहना है, अपने तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहना है, तो लाज़मी बात है उन्हें इमरान खान से बढ़कर कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिल सकता। लेकिन इस नारे की पासदारी हमें करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सिद्दीकी साहब ज़रूर करनी पड़ेगी कि भूखे मर जाओ लेकिन इज्जत से तो मरो ना यार। मांग मांग के मरने से बेहतर नहीं है ये क्या? हाय, मैं तो वो मिसालें पढ़ के भी बड़ी हैरानगी होती है, वो जब वो बच्चे बाप को कहते हैं कि अब्बा हमारा भाई कब मरेगा। उसने कहा बेटा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा अब्बा पिछली दफ़ा जब हमारी बहन मरी थी ना तो हमें पेट भर के खाना खाने के लिए बड़े लोगों ने आके दिया था, तो इस बार भी शायद इसी तरीके से हमें आप कुछ जानते हैं मैं दस्तरखान भी लगाता हूँ, अफ्तार दस्तरखान भी लगाता हूँ। रमज़ान शरीफ में जब मैंने लगाया, आप यकीन करेंगे एक बात का कि मेरे पास वो लोग आए कि 4 दिन 5 दिन हो गए रोज़ा पानी से अफ्तार कर रहे। ये तो उस टाइम की बात थी जब ये जो स्पीड हुकूमत नहीं आई थी, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब पेट्रोल, यकीन कर लें कि लोग जो है वो पता नहीं ये जो आगे कुर्बानी आ रही है उस पर क्या होगा, क्या हालत होगी। और मैं यहाँ पे जो है ना इमरान खान को ज़रूर सलूट करना चाहता हूँ कि कोरोना के बावजूद, हालात इतने दगरगू होने के बावजूद, एक और बात कि चूँकि इमरान खान बिल्कुल नया खिलाड़ी था, उसको ये नहीं समझ आ रही थी, उसको तो ये जो DPO DCO वगैरह लोग हैं वो ही नहीं चलने दे रहे थे, ऊपर की बात तो छोड़ देना। बहरहाल ये जहाँ बात कुर्बानी की आई तो बात तो एक
قربانی کی آپ کو پتہ ہے کھالیں جمع کرنے کا بھی بڑا موسم ہے، تو مجھے لگ یہی رہا کہ اس دفعہ عوام کو قربانی کی کھالیں نہیں اپنی کھالیں بھی حکومت کو دینا پڑیں گی، تو تب شاید کوئی گزارا ہو جائے، ورنہ تو حالات جو ہے نا وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہو سکتا ہے عید قربان تک وہ شیخ رشید کی طرح میں بھی پیشن گوئی کر دوں کہ شاید ایک بڑی قربانی ہو جائے۔ بڑی قربانی تیار تو ہے، اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بڑی قربانی بالکل تیار ہے، لیکن کس ٹائم اس کو حلال کیا جاتا ہے یا کس ٹائم اس کا حلالہ کیا جاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھ کے صدیقی صاحب آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے حلقوں میں عمران خان اگلا حکمران نظر آ رہا ہے مجھے۔ بالکل وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 13 جماعتیں ہیں اور پھر ان میں پرانے بڑے 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 کھلاڑی موجود ہیں، زرداری جیسے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں خاقان عباسی جیسے لوگ موجود ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب تو آج کل خیر وہ ہاتھ نہیں آ رہے اور میڈیا سے بھی وہ غائب ہیں، ہر جگہ سے وہ غائب ہیں، لیکن بہرحال ٹف ٹائم تو ملے گا۔ لیکن تحریک لبیک نے جو کراچی میں تم تڑاک دکھایا ہے اور ایک اپسیٹ حالات پیدا کیے تھے ایم کے لیے، جو وہاں کی چودراہٹ والی جماعت ہے، اور لبیک کہاں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ سیاست جو ہے وہ بیسیکلی بدماشی کا نام ہے، سیاست میں بدماشی چلتی ہے، اور ایم سے بڑی بدماش جماعت تو شاید لاہور پنجاب یونیورسٹی میں موجود ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایم ہے اس کی بدماشی کراچی میں چلتی۔ دیکھیں ووٹ کیوں لیتے تھے، وہ ووٹ نہیں لیتے تھے، ان کے تو باکس بھر جاتے تھے، گھر میں ہی بھر جاتے تھے، کیوں؟ لاکھ 1.5 لاکھ کے ووٹ۔ الطاف حسین کیا تھا؟ بدماش تھا۔ ایم کیا ہے؟ بدماش ہے۔ یا سندھ میں جا کے یا میرے سرائیکی علاقے میں جا کے دیکھ لیں، جو وڈیرے ہیں وہ بدماش ہیں، اور بدماشی ہی چلتی ہے۔ تحریک لبیک کو بھی شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ بدماشی سے ہی ہم اپنا حق، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ حق چھیننے کے لیے شیر کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی حملہ کر کے اپنا حق لے سکتا ہے، بھلے وہ جس طریقے سے بھی ہو۔ تو تحریک لبیک کی بات کو تو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں تحریک لبیک کو ہرایا گیا، تحریک لبیک ہاری نہیں ہے صدیقی صاحب۔ یہ بات تو بہرحال ماننی پڑے گی، اور میں آخری ٹائم تک دیکھ رہا تھا اور صرف 2-3 پولنگ سٹیشن رہ گئے تھے، اس وقت تک تو تحریک لبیک ہی آگے تھی اور ایک اچھے مارجن کے ساتھ بہرحال کھیل رہی کراچی تھی۔ کے اور بہت بڑے بڑے صحافیوں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا پہلے کہ تحریک لبیک جیت جائے گی، لیکن یہ جو میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہیں، وہ پرانے جو 11 پارٹیاں ہیں، پرانے مردہ خونخوار جو جانور ہیں، ان پہ اگر اب بھی وہ داؤ لگانے کو تیار ہیں تو پھر میرے پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اس میں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، غلطی ہو جاتی، انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے نا۔ میرے خیال میں لبیک نے جو ہے جمعیت علماء پاکستان، نورانی گروپ اور دوسرے نیازی گروپ صاحب کو بھی پر کر دیا ہے، اور چونکہ پاکستان عوامی تحریک بھی اس طریقے سے نہیں کھیل رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس سے ریٹائرمنٹ سیاست سے لے چکے ہیں۔ عوامی تحریک اپنے طور پہ کوشش ضرور کر رہی ہے، بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ زور و شور سے حصہ لے گی، اور جو عام جاتے انتخابات رہیں گی۔ صدیقی صاحب جاتے جاتے ایک بات آپ کو بتا دوں، ٹائم ہمارا کم ہے اور ختم ہونے والا ہے، جاتے جاتے بتا دوں، مجھے لگ رہا ہے کہ عید تک قربانی بھی ہو جائے گی، اور عید کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی، اور آپ تو جو ہے نا وہ کورٹ رپورٹر ہیں، آگے جو چیف جسٹس آ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی بڑا خوف اسلام آباد میں پایا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں 2 بندوں کا خوف تو بہت زیادہ ہے، ایک عمران خان کا، ایک اور جو آنے والے چیف قاضی فائز عیسیٰ کا، قاضی فائز عیسیٰ کا بھی جو کوئی ہے شک نہیں وہ خوف پایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں خوف اگر کہیں مل گئے، مجھے پتہ چلا کہ کہیں لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں اگر یہ خوف دونوں اکٹھے ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس ٹائم تک یہاں ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختر صدیقی کے ساتھ بیٹھوں اور آفتاب اقبال کی طرح جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور اسلام آباد کے حلقوں سے بتاتا رہوں، لیکن ابھی تحریک انصاف کے لیے ایک جو عمران خان نے اگر پتہ کھیل لیا، وہ والا پتہ جو سپریم کورٹ والا ہے، تو یقیناً عمران خان اگلا اقتدار انہی کا ہوگا۔ بالکل السلام دیکھتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔